کے علاقوں کو اپنی بربریت کا نشانہ بنایا، وہ دندناتے رہے۔ رحمان بابا کی یادگار کو بارود زدہ کر دیا گیا، مگر ہمارے لیے تو رحمان بابا بھی پشتو بولنے والے تھے، ہمیں ان کی یادگار کی تباہی سے بھی کیا فرق پڑ سکتا تھا؟ تلواروں کی دھاریں اپنی گردنوں پر رکھ کر رقص کرنے والے پشتونوں کا صدیوں کی شناخت اور تشخص کو اس دوران خراب کیا جاتا رہا، مگر وہ تو ایک طرف ان کی حمیت، وہ غیرت اور وہ خودداری جو صرف ان کا نہیں بلکہ ہم سب کا بھی اثاثہ تھی، وہ دیگر زبانوں میں محاورے تک کیے جاتے رہے ہیں۔ ابھی چند روز پہلے کی بات ہے جب اسلام آباد میں پشتونوں نے کئی روز تک دھرنا دیے رکھا، جس میں منظور کیے گئے دیگر مطالبات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ لاپتہ پشتونوں کو یا تو باقاعدہ طور پر مقدمات کے تحت عدالت میں پیش کیا جائے یا انہیں بری کیا جائے۔ اس دھرنے کے مطالبات تسلیم کیے جانے کے بعد سے اب تک قریب 70 پشتون دوبارہ اپنے گھر والوں تک پہنچ چکے ہیں، مگر آپ یا کسی اور میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ وہ پوچھے کہ اگر یہ افراد بے گناہ تھے تو انہیں اٹھایا کیوں تھا؟ اگر یہ قصوروار تھے تو ان پر مقدمہ قائم کر کے انہیں عدالت میں پیش کیوں نہیں کیا گیا؟ اور لوگوں کو اغوا کرنے والے پولیس یا فوج یا خفیہ اداروں کے اہلکاروں کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی کارروائی ہوئی کہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ قائم ہوا یا نہیں ہوا؟ عدالت عالیہ یہ پوچھے کہ اس سے قبل سپریم کورٹ کی جانب سے لاپتہ افراد کے مقدمے میں بار بار ان افراد کو سے متعلق جو سوالات پوچھے گئے، اس وقت ان افراد کو عدالت میں پیش کیوں نہیں کیا گیا تھا؟ مگر یہ سوال کرنے کے لیے اخلاقی جرت اور دیش سے محبت ضروری ہے، اور ساتھ ہی اپنی صوبائی اور لسانی شناخت سے باہر آ کر دوسری برادریوں کو اپنا بھائی یا کم از کم انسان سمجھنا ضروری ہے، جو عام حالات میں ہمارے لیے ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ اسلام آباد پریس کلب کے سامنے دھرنا دینے والے سینکڑوں افراد کئی روز تک وہاں بیٹھے رہے، اور اس دوران تمام ٹی وی چینل اس جانب سے بالکل ویسے ہی منہ موڑ کر دوسری طرف دیکھتے رہے جیسا ہم عموماً ڈرون حملوں پر کیا کرتے ہیں۔ ان مطالبات میں سے ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ قبائلی علاقوں میں فوج مقامی افراد کی توہین سے باز رہے۔ اب سوات میں بھی جگہ جگہ چیک پوسٹوں اور وہاں آنے جانے والے مقامی افراد کے ساتھ روا رکھے جانے والے ناروا سلوک پر مقامی افراد سراپا احتجاج ہیں۔ کچھ لوگ اپنے لاپتہ پیاروں کا نوحہ پڑھنے نکلے ہوئے ہیں۔ ابھی یہ مظاہرے سینکڑوں میں ہیں، چھوٹے ہیں، مگر ان مظاہروں کا ابتدا میں ہی درست انداز سے حل کرنے، جائز مطالبات کو تسلیم کرنے اور مقامی افراد کو یہ یقین دلانے کہ ان کے تحفظات کا خیال رکھا جائے گا، ان مظاہرین میں سے چند پر غداری، ریاست کے خلاف بغاوت اور دہشت گردی جیسے الزامات عائد کر کے پرچے کاٹ دیے گئے۔ یعنی ایک آگ جو جل رہی ہے اس پر پانی ڈالنے کی بجائے تیل چھڑک دیا گیا۔ یعنی حکومت اور ریاستی اداروں کو ان کا موقف یہ ہے کہ شہریوں کی جانب سے اگر عزت اور تکریم کے برتاؤ کا مطالبہ کیا جائے تو اسے غداری اور بغاوت سمجھا جائے گا۔ بات یہ ہے کہ جو سیاسی، عسکری اور مذہبی اشرافیہ ہمارے سروں پر بیٹھی ہے، اس کی نگاہ میں ہر وہ شخص غدار ہوگا جو اپنے حقوق مانگ کر ان کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہوگا، یا جو ان سے فقط عزت سے پیش آنے کا بھی مطالبہ کرے گا، یقیناً وہ ان کی نگاہ میں غدار ہی ہوگا۔ یہ بدقسمتی ہے کہ اس وقت نہ حکومت، نہ عدالت اور نہ ہی ادارے دستور پاکستان کا تحفظ کرتے ہوئے تمام شہریوں کے ساتھ مساوی سلوک، ان کے حقوق کا خیال اور ان کی آزادیوں بشمول پرامن مظاہرے اور اجتماع کی آزادی کی حفاظت یا اس کی ضمانت دیتے نظر آتے ہیں۔ یہ روش بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے اپنی رنگ، نسل، زبان، قوم اور ہر تعصب، مذہب یا فرقے سے بلند ہو کر ملک کی بہتری اور سالمیت کے لیے ایسی روشوں کے خلاف اور مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ پاکستان زندہ باد صرف تب ہوگا جب پاکستانی شہری زندہ باد ہوں گے۔ اب جو چپ ہیں انہیں قاتل ہی پکارا جائے۔